اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقائم من آیت فی السماوات والارض یمرون علیہا وهم انام معرضون وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون افآمنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وهم لا یشعرون قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الاخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ منہ موڑے گزر جاتے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہیں۔ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عام عذاب آ جائے یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبر ہی ہو؟ آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے اور میں میرے فرما بردار اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پوری یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ آپ سے پہلے ہم نے بستیوں والوں میں جتنے رسول بھیجے سب مرد تھے جن کی طرف ہم نے وحی نازل فرماتے، کیا زمین میں چل پھر کر انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیسا انجام ہوا؟ یقیناً آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہت ہی بہتر ہے، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے اور یہ خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا، فوراً ہی ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی، جسے ہم نے چاہا اسے نجات دی۔ بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گنہگاروں سے واپس نہیں کیا جاتا۔ ان کے قصے عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے۔ یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ یہ تصدیق ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہے۔ یہ ہر چیز کھول کر بیان کرنے والا اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ وَقَائِم مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ آسمانوں اور زمینوں میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ منہ موڑے گزر جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قدم قدم پر ہدایت کا سامان رکھا ہے، اور ہدایت کا سامان صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے بھیجا، کتابوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، بلکہ آدمی اپنے اطراف و جوانب پہ بھی اگر غور کرتا ہے کہ جس زمین پر وہ زندگی گزار رہا ہے، جس آسمان کے نیچے وہ ہے، جب اس کے اوپر بھی تدبر کرتا ہے تو وہ تدبر اس کو خالق تک پہنچاتا ہے، کیونکہ تخلیق کے ذریعے خالق کو پہچانا جاتا ہے۔ آدمی جب اللہ رب العالمین کی ان تخلیقات کو اور ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو آدمی خود بخود دل سے یہ صدا نکلتی ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے، کیونکہ سائنس کا بنیادی اصول ہے کسی بھی چیز کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے، بنیادی اصول ہے۔ تو اس بنیاد پر وہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بے شمار مثالیں دی ہیں۔ یہاں پر اللہ نے بہت بڑی مثال، آسمانوں اور زمینوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی تو آسمان خود ہے اور زمین ہے۔ ہم آپ غور کریں، اس دنیا کی زندگی میں ہماری ضرورت کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے کہاں رکھی ہے؟ آسمان اور زمین۔ آسمان سے ہم کو دھوپ ملتی ہے، بارش آتی ہے، روشنی ملتی ہے۔ زمین میں ہماری ضرورت کی ہر چیز، آج دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، کوئی ایک چیز نہیں ہے جو آدمی یہ کہے کہ میں زمین کے علاوہ کسی اور مقام سے لے کر کے آیا ہوں، چاہے کوئی مشتری ہو، چاہے کھانے پینے کی کوئی چیز ہو، چاہے کوئی اور چیز معدنیات ہو، چاہے ذخائر ہو، چاہے زیورات ہو، چاہے ہیرے جواہر ہو، تمام چیزوں کو پر اگر غور کرو تو آخری ایک چیز یہ جاتی ہے کہ یہ زمین کے اندر سے۔ اب اس کا خالق اللہ رب العالمین ہے۔ جتنے لوگوں کو بھی اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے کوئی اور ہے جو زمین پیدا ہونے سے پہلے پیدا ہوا، آسمان سے پہلے پیدا ہوا۔ ہماری ضرورت کی تمام چیزیں بھی اللہ نے زمین میں رکھی، ہمارا رزق بھی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، تقوی اختیار کرو، اس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے جتنے ہیں سب کو پیدا کیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، تم سے پہلے کے
یعنی سب کا خالق اللہ. اب سب کو تو پیدا کیا آدم سے لے کے آج تک کے. اب اگلا جملہ الذی جعل لکم الارض فراشا، اس نے زمین کو، اللہ نے زمین کو فراش، فرش بنایا. فرش اس معنی میں کہ اللہ رب العالمین نے اس زمین کو ایسی بنایا کہ آدمی اس پہ چلنا پھرنا سونا اٹھنا بیٹھنا سب کرتا ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بنا، آسمان کو سائبان بنایا. وانزل من السماء، آسمان سے بارش برسایا. مان فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، اور اس سے تمہاری رزقوں کی چیزوں کو پیدا کیا. کتنا رزق ہے، پھلوں کا رزق اللہ نے دیا، اناج کا رزق اللہ رب العالمین نے دیا. آدمی غور کرتا چلا جائے، سبزیوں کا رزق اللہ تعالیٰ نے دیا، ہر کسی کا رزق اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھا. فراش والسماء بنا وانزل من السماء ماء فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. غور نہیں کرتے، تم سوچتے نہیں. اب جب ہماری ضرورت کی تمام چیزیں، ہمارا رزق اللہ رب العالمین نے اس پر رکھ دیا ہے، تو آدمی اگر اس کے اوپر غور کرتا ہے تو سیدھا اس کے دل سے ایک آواز نکلتی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے. اب وہ کون؟ وہ اللہ ہے. اللہ رب العالمین نے اس کی بے شمار مثالیں دی ہے. ایک دلیل دی جاتی ہے توحید کی دلیل، کہ کسی بھی چیز کے بارے میں اگر آپ کو غور کرنا ہے تو سب سے پہلی چیز کہ اس کو بنانے والا جو ہے کوئی نہ کوئی اس کا خالق چاہیے، اس کو تخلیق کرنے والا. تخلیق کے لیے جو بنیادی چیز ہے، جیسے کسی بھی چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بنیادی چیز کیا ہے؟ اگر کسی چیز کو ہم نے دیکھا تو اس کو بنانے والا جو ہے اس کے اندر وہ صلاحیت چاہیے. پہلی چیز، زمین کو بنانے کی صلاحیت کس کے اندر ہے؟ آسمان کو بنانے کی صلاحیت کس کے اندر ہے؟ زمین کی تمام باریکیوں کو آج بھی انسان نہیں جان سکا ہے. آسمان کی وسعتیں آدمی کے علم میں نہیں ہے. کوئی شخص ہو، کسی کو جس کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے، کسی کے اندر ہے مثلا اس کے اندر وہ صلاحیت. مثلا اگر ایک بکری کے بارے میں کہا جائے کہ اس نے موبائل بنایا تو کیوں نہیں مانیں گے لوگ؟ اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے بکری کے اندر موبائل بنانے کی. بندر کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ موٹر سائیکل بنایا تو پہلا سوال اس کے اندر وہ صلاحیت ہے. اب جتنے خالق تم لائے ہو، زمین کو نہیں، صرف ایک درخت کو لے کر کے آؤ، اس درخت کو پیدا کرنا، اس کو ہرا بھرا رکھنا، اس میں پھل دینا، پھل میں پھر اس کے بعد غذائیت دینا، اس میں لذت دینا، یہ سب کس میں ہے؟ تم تو خود دکا لگا رہتا ہے بیج ڈالنے کے بعد. فالق الحب والنوا، پھاڑ دینے والی ذات اللہ کی ہے. یہ پھٹے گا اور اس میں سے کوپل نکلے گی یا نہیں، یہ تو خود تم کو خوف لگا رہتا ہے. وہ اللہ ہے. وہ کتنا بھی پانی استعمال کر لو، لیکن پانی کے ایک قطرے کے ایک بہت باریک جز سے وہ انسانوں کو پیدا فرماتا ہے. کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی چیز ہے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ تم وہ موڑ لے. پہلی چیز بنانے کی صلاحیت. آدمی یہیں پر غور کرے، سارے معبودان باطل اڑ جائے گی. دوسری چیز اس کو بنانے کا سامان. جیسے ایک آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ پنکھا بنایا، تو پنکھا بنانے میں جتنی بھی اجزاء لگیں گے، وائر اور اس کے بعد پترا، جو بھی چیزیں، اس کے پاس اس کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے پاس نہیں ہے تو وہ بنا نہیں سکتا. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے کار بنائی اور اس کے بعد بنانے کی تمام چیزیں ہے ہی نہیں، تو آپ مانیں گے؟ اب یہیں سے ذرا سا ایک قدم آگے بڑھائیے. زمین میں جو کچھ ہے اس کو بنانے کا سامان کس کے پاس تھا؟ ہے کوئی مخلوقات میں جس کے پاس یہ تمام چیزیں ہیں؟ یہ سیارے، یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، 5 کروڑ گنا بڑا انسان دنیا سے سورج. معمولی چیزیں، اس کا بنانا تو بڑی دور کی بات، بہت پہلے کی بات نہیں ہے، ابھی بالکل قریب کی بات ہے. انسان کو یورانیم کیا ہے یہ نہیں معلوم تھا، پیٹرول کیا ہے یہ نہیں معلوم تھا، لوہا سونا پیتل میں پریشان تھا، ابرک کیا ہے یہ نہیں معلوم تھا. نہ جانے کتنی معدنیات، کتنی گیسیں ایسی ہے جو آج نکل رہی ہے اور لوگوں کو آج علم سے معلوم پڑ رہا ہے. تو زمین بنانا تو دور کی بات، زمین کے اندر جو ہے اس کا علم نہیں، سامان کہاں سے لائے گا؟ بنائے گا کہاں سے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی ہے جو کن کہہ دیتا ہے، جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے؟ کیا ہے کوئی؟ تیسری دلیل، یہ جو دلیل تکوینی کہا جاتا ہے اس کو، توحید کی.
پہلی چیز خالق میں تخلیق کی صلاحیت، دوسری چیز تخلیق کا سامان ہونا، اور تیسری چیز اس کو بنانے کے بعد اس کو کنٹرول کرنا. یعنی ایک چیز ایک آدمی بنا دی اور اس کے قابو میں نہ ہو تو کہاں بنانے والا ہو؟ قابو ہی میں، وہ اس کے قابو ہی میں نہ ہو. اب یہ بتائیے کیا یہ زمین و آسمان، یہ تمام چیزیں، جوش مارتے دریا، بہتے دریا کسی کے قابو میں ہے؟ ہوائیں کسی کے قابو میں ہے؟ سونامی جب آئی تو بہت پیارا جملہ ایک عالم نے کہا تھا اس وقت، کئی ممالک ڈھائے گئے تھے سونامی جب آئی، عمارتیں سوکھے ہوئے پتوں کی طرح اڑ رہی تھی، بستیاں کھنڈر بن گئی. بڑا پیارا جملہ کہا. عمارتیں کمزور نہیں تھی، اللہ کا عذاب بڑا شدید تھا. اگر تیز ہوا چل جائے تو اس پر کسی کا کنٹرول ہوئے. ابھی بارش آتی ہے جب سیلابی کیفیت ہوتی ہے، انسان کی بے بسی، معمولی سے زمین کی حرکت، زلزلہ انسان کی بے کسی بتا دیتا ہے. اس کو ہے کنٹرول کرنے والا. یہ دور کی بات ہے. یہ جو جاندار اللہ نے پیدا کی ہے تمہارے اپنے درمیان، تمہاری اپنی خوراک، بیل، بکرے، سانڈ، یہ ایک مرتبہ بفر جائے تو ہے تمہارے اندر اس کی طاقت کی اس کو کنٹرول کرنے میں. وہ اللہ حی اور قیوم ہے، قیم بالذات، پوری کائنات کو سنبھالنے والا. اس پورے نظام شمسی کو اس نے ایک مدار بنا دیا ہے. سورج کے لیے وہ اپنے مدار کے باہر نہیں جاتا ہے، چاند کے لیے ایک مدار ہے، زمین کے لیے ایک مدار ہے. صرف کشش شکل کا یہ جو نظام ہے، جو مدار ہے، یہ صرف ختم ہو جائے، زمین ذرا سا سورج کے قریب ہو، وہ کھینچ لے گا، ختم ہو جائے گا پورا کا پورا. لیکن اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ یاسین کے اندر، یہ سب اپنے مسخر پر تیر رہے ہیں. کون سی ذات ہے ان کو چلانے والی؟ انسانوں کو، جانوروں کو. اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے تم کو تابع کیا. تو دلیل تکوینی ہے یہ. پہلا، خالق میں تخلیق کی صلاحیت، خالق کے اندر تخلیق کے لیے جو ضروریات ہے اس کا ہونا. اور تیسرا، تخلیق کو اس کے کنٹرول میں ہونا. زندگی اور موت کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. ہم نے ہر کسی کی موت کا وقت لکھ دیا ہے. عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، ولی ہو، صحابی ہو، محدث ہو، مفسر ہو، نبی ہو، بادشاہ ہو، سپہ سالار ہو، قارون کے جیسے خزانے رکھنے والا ہو، لیکن اللہ نے جس کی موت کا وقت متعین کر دیا اس سے ایک منٹ جس کو اپنی زندگی پر قابو نہیں. غور کرتے چلے جائیے، نہیں آنے پر قابو نہیں، وہ اپنی مرضی سے نہیں آ سکتا. اللہ اگر چاہے گا تو آئے گا، اور دو لوگوں کے ملن پر ہی آئے گا. وہ خالق ارض و سما ہے جس نے آدم کو بغیر ماں باپ کے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. ہے دنیا میں کوئی جو اپنی مرضی سے آ جائے اور اپنی مرضی سے چلا جائے اور آگے بڑھ گئے؟ اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے. وہ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے کیا مرحلہ ہے اس کا؟ اگر اس کو اونگ آتی ہے، سورہ ہم آیت الکرسی یاد کرتے ہیں کیوں؟ یہ آیت التوحید ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا دروازہ آسمان کا کھلا جو کبھی نہیں کھلا. اس میں اللہ رب العالمین کی توحید بیان کی گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے لا تاخذوہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند. اب اونگ یہ چھوٹی چیز ہے، نیند اس سے بڑی اور موت اس سے بڑی. چھوٹی مثال سے شروع کرتے ہیں. اگر خالق کو اونگ آئے گی تو کیا ہوگا؟ آدمی کو جب اونگ آتی ہے تو کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ آپ دیکھیے جب آدمی کو اونگ آتی ہے، اگر بازو میں بیٹھا ہوا ہے اور کوئی بہت روحانی خطبہ اور تقریر ہے، مقرر صاحب بڑی روحانی تقریر کر رہے ہیں، تو کبھی کبھی بازو والے میں چلا آتا ہے، اپنی باڈی نہیں سنبھال پاتا ہے آدمی. ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، ابھی بھرپور نہیں سویا ہے، ٹانگ کھڑی ہے، اونگ آئی ٹانگ گر گئی. خود اپنے وجود کو نہیں سنبھال پاتا اونگنے والا. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، اونگنے والا خالق نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہا اس کو اونگ ارنے نہیں آتی. اب تم کس کو پکارتے ہو؟ جو ان چیزوں کا محتاج ہے اس کو پکار رہے ہو. آگے بڑھتے چلی جائے گی، سمجھ میں آ جاتی ہے بات. اونگنے والا میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، ایک گاڑی ٹاٹا سومو جو ہم کہتے ہیں یا جو بھی ہو،
7-8 लोग बैठते हैं, उसको चलाने वाला अगर यहाँ से मालेगांव से बॉम्बे किसी पे निकला, 8 लोग बैठे हैं, अब उसका चलाने वाले को अगर ऊँग आ जाए तो क्या होता है? बम्बई के मुसाफिर राही मुल्क अदम हो जाते हैं, मुसलमान है तो कब्रस्तान और हिंदू है तो शमशान घाट पहुंच जाता है। एक मामूली सी ऊँग 8 आदमियों को एक गाड़ी में बिठा दीजिए, ना उस गाड़ी की हिफाजत की गारंटी ना उनकी जिंदगी मौत में बदल जाए। इस कायनात को चलाएगा ऊँगने वाला। बेशुमार जिन, इंसान, हशरातुल अर्द, जानवर सब है, और वो रज़्ज़ाक़ वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि जमीन पर चलने वाले सारे जानदारों का रिज़्क़ उसके ज़िम्मे है, कोई और है जो उनको रिज़्क़ देवे? और उस रज़्ज़ाक़ के सिवा कैसा रज़्ज़ाक़? परिंदे को चोंच देता है तो दाना पहले बेचता है। दुनिया में इंसान आता है, रुबूबियत क्या है जानते? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम पढ़ते हैं ना, रुबूबियत चीजों को दर्जा बदर्जा पायाए तकमील तक पहुंचाना, ये रुबूबियत है। अल्लाह जब इंसानों को दुनिया में भेजता है तो उसके भेजने से पहले उसकी माँ के सोने में खुराक का इंतजाम करता है, मोहब्बत के ऐसे जज्बात डाल देता है तो उसकी गलाजत भी अपनाइयत के साथ साफ करती है। कैसा एहसास दे देता है, जबान नहीं है लेकिन वो भूख के लिए बोलता नहीं है, उसको खिला देती है वक्त पर उसकी तमाम चीजें साफ कर देती है। देखिए जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी जरूरतें वो खुद करने लगता है, यहाँ मोहब्बत के जज्बे कम होना शुरू हो जाते हैं। ये अल्लाह का इंतजाम इस्लाम है। क्या तुम गौर नहीं करते किसने किया? ये रहम का जो जज्बा है कि जानवर भी अपने खुद से अपने बच्चों को बचाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक और मालिक है। तुम गौर करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तख्लीक अल्लाह के सिवा कोई नहीं। तो अल्लाह ने कहा जमीन और आसमान के दरमियान बेशुमार निशानियां हैं। खुद आदमी के अपने वजूद में कितनी निशानियां हैं। अल्लाह ने कहा लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में डाला। बेहतरीन सांचा कैसे? आज दुनिया के अंदर देखो, किसी भी मशीन को देखिए, साइंस का एक बुनियादी उसूल है, दुनिया की हर मशीन अनकम्प्लीट है। क्यों यह उसूल है जानते हो? इसलिए यह उसूल है कि आने वाले आदमी, आने वाले लोग जब इल्म और बढ़ेगा तो तहकीकात करके इसके अंदर और खूबियां डालेंगे और इसकी खामियों को खत्म करेंगे। हम अपने सामने देखते हैं, पहले मोटरसाइकिल ही रहती थी किक वाली, अब सेल वाली है। पहले मोबाइल कैसा रहता था, कैसे तरक्की होती चली गई। ये इंसान की तख्लीक है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम को जिस सांचे में डाला, तो दुनिया में आज तक कोई शख्स ऐसा आया कि हाथ आगे पीछे होना चाहिए था, दाएं बाएं। ये अल्लाह की तख्लीक है। रब्बना मा खलक़ना हाज़ा बातिला, अल्लाह ताला ने जितनी भी चीजों को पैदा किया है मॉडल के एतबार से वो कंप्लीट है। उस मॉडल से अच्छा मॉडल नहीं। दरख्त को देखिए, उससे अच्छा मॉडल कोई बना सकता है? ये अल्लाह की तख्लीक है। फिर तुम अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारते हो, जमीन और आसमान पर गौर नहीं करते। एक आदमी नोइंद और ऊँग तो सब आगे की बात है, वो जरूरतमंद हाजतमंद होता है, उसको भूख लगती है, उसको प्यास लगती है। अल्लाह की दी हुई हवा के बगैर 2 मिनटों वो जिंदा नहीं रह सकता, इतना मजबूर है। वो खालिक होगा जो किसी खालिक की दी हुई हवा के बगैर 2 मिनट नहीं जी सकता है कोई? अरे बहुत सांस रोकने की प्रैक्टिस करे तो आधा घंटा 20 मिनट, उससे ज्यादा नहीं रुक सकता। तो उसके बगैर जो मजबूर है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, कह दीजिए अल्लाह है, तमाम चीजों से बेनियाज है अल्लाह रब्बुल आलमीन। वो जी नहीं सकता, उसकी तख्लीक में। और आगे बढ़ गई, अगर उससे कोई हाजत होती है, कोई हाजत होती है, 2 हाजतें होती है इंसान को, पानी पीता है तो पेशाब किया, और नहीं तो खाना खाता है तो हजम होने पर। इन हाजतों को रोक नहीं सकता। खुद अपने जिस्म के अंदर कोई चीज है तो उसको नहीं रोक सकता, किसी की मुसीबत और तकलीफ को रोकेगा। अपनी हवा अपने पास नहीं है उसको जिससे वो जिंदा रहे, किसी और को अता करेगा। फकीर इतना कि 2 से 5 मिनट की जिंदगी, एक सांस नहीं है उसके पास उसकी हवा के बगैर। क्या गौर नहीं करते? अल्लाह ने बहुत ही मुख्तसर जुमले में कहा है। ये जो गुमराहियां हुई,
آسمانوں اور زمینوں میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ منہ موڑے گزر جاتے ہیں. ذرا سا جملے پر غور کیجیے. بڑا قرآن جب آدمی پڑھتا ہے تو بڑا لذت آتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو شرک کر رہا ہے, جو کفر کر رہا ہے, جو اللہ کو نہیں مان رہا ہے, وہ نہ کائنات میں تدبر کر رہا ہے نہ عقل کا استعمال کر رہا ہے. لیکن جو توحید والا ہے, یہ علم والا, تدبر والا, کائنات کو سمجھنے والا اور خالق کائنات کو بھی سمجھنے والا, کیا مقام ہو گیا مومن کا. ایک آیت آدمی پڑھتا ہے, ہر دل ایک دم بڑا ہو جاتا ہے. آدمی بہت تعلیم حاصل کیا, ارضیات بہت, خالق ارض و سما کو نہیں جانا. اللہ نے, آدمی نے شجر کاری پر بڑی پی ایچ ڈی کر لی, لیکن شجر کے مالک کو نہیں جانا. جوہر, مادہ, ایٹم, الیکٹران, نیوٹران, پروٹون تک گیا, لیکن اس کے خالق تک نہیں گیا, مخلوق میں رہ گیا. مومن کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ مومن یہ سب بھی جانتا ہے اور اس کے خالق کو بھی جانتا ہے. اس کا علم کمپلیٹ ہے توحید کی وجہ سے. ایک آدمی انسان کے جسمانی پورے سسٹم کو جانا, بیماریوں کو, اچھائیوں کو جانا, لیکن اس سسٹم کو بنانے والے کو نہیں جانا, تو اس کا علم کہاں کمپلیٹ. تو یہ ایمان کی خوبی. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہے منہ موڑنے والے نہیں, پورے مکمل طور سے ہر چیز کو دیکھنے والا مومن ہوتا ہے. کتنا بڑا احساس ہے. اب جو مشرک اور کافر ہے, کبھی بھی وہ 100% مارکس نہیں پا سکتا. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. ان میں اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہیں. دیکھیے ہمارے ہاں کچھ لوگ لاعلمی کی بنیاد پر, قرآن و حدیث کو نہ جاننے کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کلمہ پڑھ گیا تو مشرک ہو ہی نہیں سکتا. اب شرک کی جب باتیں کہی جاتی ہے کہ یہ شرک ہے, یہ مشرکین کا عمل ہے, یہ ہے, تو کہتے ہیں بھائی یہ بتوں کے لیے آیا ہے. حالانکہ ایسا نہیں, بالکل واضح طور پر ہے. نہ وہ سنتے ہیں نہ وہ دیکھتے ہیں, یہ سب چیزیں. اور مشرکین مکہ بھی جن کو پکارتے تھے وہ بنائے ہوئے بت نہیں تھے, وہ ان کے نیک لوگ تھے. ہمارے یہاں بھی تو وہی نیک لوگ ہوتے ہیں جن کی مزاریں بنائی جاتی ہے اور جن کی تصویریں بنا کر کے اس کے اوپر ہار پھول پہنایا جاتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے وہی سب. اور وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ, اللہ کے قریب ہونے کے لیے بزرگوں کا وسیلہ پکڑتے ہیں. بالکل قرآن نے نقل کیا ہے. پڑھیے سورہ یونس, ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ, یہ ہمارے سفارشی ہیں, یہ کہتے تھے مشرکین. اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان کے بعد شرک کتنی بدترین چیز ہے. یہاں اللہ نے کیا کہا, وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. ان میں سے اکثر لوگ باوجود ایمان رکھنے کے, مشرکین مراد ہے اس سے, اکثر لوگ باوجود ایمان رکھنے کے مشرک ہے. تو اگر صرف ایک آدمی کلمہ پڑھ لے اور اس کے بعد بھی کچھ بھی کرے, اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارے, اللہ کے ساتھ کسی کو پکارے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے اوپر توکل کرے, اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھے, اولاد دینے والا, زندگی دینے والا, صحت دینے والا, موت دینے والا مانے, یہ سب سب کے سب. اب اس کی سب کی دلیلیں مختلف مواقع پر دی گئی ہے. یہاں پر یہ چیز کہ ایک اور چیز ہے ہمارے یہاں, ایک خناس دماغ میں پائی جاتا ہے. ایک تو یہ, دوسرا ایک آیت میں دونوں جواب. اکثریت اتنے لوگوں کو نہیں سمجھتا کیا کہ ہمارے یہاں بڑا مسئلہ پایا جاتا ہے. اسلام, دین, ہدایت, توحید, اس کا تعلق اکثریت اور اقلیت سے نہیں. سمجھے؟ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ بھی یہ بیان فرمایا ہے. یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اکثر لوگ مشرک ہیں, اور آپ دلیل دیتے ہو کہ اکثر لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اکثریت اور اقلیت نہیں, قرآن کی آیتیں اور اللہ کے نبی کی احادیث حق کا معیار ہے اکثریت اور اقلیت میں. سورہ مائدہ کی 3 نمبر کی آیت, ارے معاف کیجیے گا, سورہ اعراف, اللہ نے ارشاد فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. ساری باتوں کا جواب دے دیا گیا ہے. اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب نے نازل کی. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. اب اللہ نے کیا نازل کیے؟ اللہ نے قرآن اور حدیث کو نازل کیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا, جو اللہ نازل کرتا ہے وہی جو کرتا ہے وہ میں کہتا ہوں. جب اللہ کے نبی معراج پر گئے
تو دوسرے دن حضرت جبرائیل آئے اور 5 نمازیں پڑھ کر کے بتائی. پھر اس کے دوسرے دن آئے، پھر 5 نمازیں پڑھ کر کے بتائی. پہلے دن اول وقتوں میں اور دوسرے دن آخر وقتوں میں. اور کہا نمازوں کے اوقات اس کے درمیان ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ایسے ادا کرو نماز جیسے ہم نے بتائی. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی، ساری چیز. حدیث وہی ہے، قرآن وہی جلی ہے اور حدیث وہی خفی. قرآن کلام الہی اور حدیث رسول کلام رسول. کلام کے اعتبار سے فرق ہے لیکن ماننا دونوں کو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. تو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب نے نازل کی. اللہ کے نبی کہتے ہیں ان اتبع الا ما یوحى الی، میں صرف وحی کی اتباع کرتا ہوں. یعنی دین جو آسمان سے نازل ہوا وہ. اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا تو حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا کو جب دنیا میں بھیجا تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. شیطان کا اور تمہارا ایک مدت تک دنیا میں رہنا ہے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ. آسمان سے ہدایت اترتی رہے گی، جو اس کی پیروی کرے گا نہ اس کو کوئی خوف ہوگا نہ گا. کہاں سے آئے گی ہدایت؟ تو دین پورا آسمان کا جو وحی ہو یا قرآن یا حدیث اس پر عمل کرنا. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اب جیسے یہ چیز آدمی بولے گا تو آدمی کہے گا اتنے بڑے بڑے ولی ایک وضو سے اتنے دن نماز پڑھ رہے ہیں، 14 دن وضو ہی نہیں ٹوٹ رہا ہے. 40 سال تک کے فجر کے وضو سے عشاء کی نماز. کوئی پانی پہ چل رہا ہے، کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے. اب کتنی کتابیں ہیں ان کی. تو اللہ نے فوراً اس کا جواب دیا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. اولیاء نہیں ہے معیار حق. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. اب تیسرا سوال کھڑا ہوگا پھر اتنی چھوٹی سی تعداد اتنے ڈھیر لوگوں کو نہیں سمجھتا. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. اللہ نے پوری چیزیں تفصیل کے ساتھ بیان کر دی. یہ ہدایت کے ضابطے ہیں، بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے. آدمی اس کو سمجھے اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالے. بقیہ تفصیلات انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین توحید کی تمام دلیلوں پر، رب العالمین توحید کے دلائل پر تدبر کرنے کی توفیق دے. اللہ خالص موحد بنا رب العالمین. شرک کی تمام اقسام سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین. الہ العالمین وحی کی اتباع کرنے، خالص دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.